یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہریت کو آج 39 روز ہو چکے ہیں۔ کشمیری عوام 5 اگست سے گھروں میں بند ہیں۔ مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی روزمرہ استعمال کی اشیاء تک رسائی بھی ممکن نہیں رہی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کل مظفر آباد آزاد کشمیر میں ایک بڑے جلسے سے خطاب اور کشمیری عوام کو یکجہتی کا پیغام دیں گے۔ اس سلسلے میں آئیں چلے سب مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ایک حادثاتی جنگ کے خطرے کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ اگر مقبوضہ کشمیر میں یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھارت سے 2 طرفہ مذاکرات کے امکان کو مسترد کیا ہے۔ پاک افواج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر پر قبضے کا خواب دیکھنے والے مودی کابینہ کے وزیر جتیندر سنگھ اپنی ایئر فورس سے ضرور مشورہ کر لیں۔ جس تحریک آزادی کو بھارت گزشتہ 72 برسوں سے ختم نہیں کر سکا، اس تحریک کو بھارت کامیاب ہوتے دیکھے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ کشمیری رہنماؤں کے ساتھ سیاسی روابط بحال کیے جائیں۔ بھارتی حکومت کی طرف سے 5 اگست کو غیر قانونی اقدامات کے بعد یک طرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کا خصوصی حیثیت کا درجہ ختم کیے جانے کے بعد سے کشمیری عوام کو کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ اب سنیے تبصرہ۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 39واں روز۔ کرفیو اور دیگر سخت پابندیوں سے باشندگان کشمیر کو عملاً بندوقوں کی نوک پر اپنے ہی گھروں میں یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ بھارت کے جبری قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر پیلٹ گن کے چھرے اور گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حالات و حوادث کی تصویر یہ بنی ہوئی ہے کہ 4 سو انسانی حقوق کی ارزانی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کشمیر کے حالات کڑا ہی رخ اختیار کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی لوٹ مار اور خواتین سے دست درازی کی کارروائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں جہاں شام گریباں کا ہی گما ہوتا ہے، وہاں حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہاری یکجہتی کے لیے جلوسوں، جلسوں اور مظاہروں میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کونسل میں 56 سے زیادہ ملکوں نے مشترکہ اعلامیہ میں کشمیریوں پر روا رکھے گئے بھارتی ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کے 5 اگست کے اقدام کے بعد اگرچہ کشمیر میں لوگوں کو بے حد مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن کشمیریوں سے ہونے والی ظلم و زیادتی دنیا بھر میں انسانیت کے لیے تڑپنے والے دلوں میں درد پیدا کر رہی ہے، اور دنیا جان رہی ہے کہ بھارت اپنی قابض فوج کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔